بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سورة البقرہ. رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے کمی مال سے اور ثمرات سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں صبر کرنے والے ہوں گے. اس آیت مبارک سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو ایک دن آزماتے ہیں، مال کم کر کے، اولاد کم کر کے، یا جو میں تمہارے ثمرات پھل وغیرہ ہیں، اناج وغیرہ ہیں، ان میں کمی کر کے ہم انسان کو آزماتے ہیں. یا سب سے پہلے فرمایا خوف سے ڈرا کر ہم اسے آزماتے ہیں. لیکن ان حالات کے اندر جو انسان صابر رہا، اللہ کا شکر گزار رہا، ان حالات کے اندر رب کی نافرمانی کے اندر نہیں چلا گیا، رب کی حکم عدولی کے اندر نہیں چلا گیا، رب سے گلہ کرنے والا نہیں بن گیا، بلکہ صابر رہ گیا، صبر کرنے والا اس وقت وہ انسان رہا. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہیں، اس کے لیے پھر انعامات ہیں، اس کے لیے پھر رب کے ذریعے اکرامات ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم انسان کو آزماتے ہیں خوف سے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا، خوف اور تنہائی اسے گھیر لیتی ہے اور اسے ڈراتے ہیں. کبھی جہنم کا ہم اس کو حوالہ دے کے، کبھی اس دنیا کے اندر ایسے حالات بنا کے کہ وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نظر نہیں آتا. اس وقت اگر انسان رب کو یاد کرتا ہے تو وہ رب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ، ہاں جب سب اس کو چھوڑ گئے ہیں، اس نے اپنے رب سے تعلق نہیں توڑا، رب سے رشتہ نہیں جوڑا. یہ ہے موحد انسان کی علامت، یہ ہے صابر انسان کی علامت. پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہم اسے بھوک دے دیتے ہیں، تنگ دستی ہو گئی، روزی تنگ ہو گئی، انسان پریشان ہو گیا، روزی کے وسائل ختم ہو گئے، سب کچھ ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، لیکن وسائل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا کہ کہاں سے مجھے اللہ رزق عطا کریں گے. لیکن وہ اس حالت کے اندر اپنے رب سے رشتہ نہیں توڑتا، رب سے ناطہ نہیں توڑتا، صبر کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک امتحان ہے، میرے اوپر ایک آزمائش ہے، ایک دن یہ گھڑی ختم ہو جانی ہے اور سب کچھ ختم ہو کر ایک روشن اجالا ہو جانا ہے، یہ پریشانی دور ہو جانی ہے. اگر یہ پریشانی دی ہے تو اس ذات نے، اور ختم کرے گا تو وہی ذات ہے، وہی بادشاہ ہے. اور فرمایا کہ پھر ہم کبھی انسان سے اناج، پھل، اس کی جو وسائل ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. والجوع ونقص من الاموال والثمرات، پھل وغیرہ، اناج وغیرہ، دانے ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان پریشان در پریشان ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اسے آزماتے ہیں، لیکن اس آخر میں کیا نتیجہ نکالا؟ کامیاب وہی ہے، خوشخبری اس کے لیے ہے جو صبر کرنے والا بن گیا. سورۃ الفجر کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزماتے ہیں، اس کو ہر فروانی عطا کر دیتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو ہر نعمت جب نواز دیتے ہیں، انسان کہتا ہے اللہ نے میرا اس دنیا کے اندر نام بڑا بلند کر دیا ہے، اکرامات سے نواز دیا، کوٹھی ہے، مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، صاحب حیثیت ہوں، اللہ کی تعریفیں کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تھوڑی سی رسی کھینچتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم نے آزمایا تو وہی انسان ہوتا ہے جو میرے گن گانے گا رہا ہوتا ہے، وہی فوراً کہنے لگتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
اللہ نے میری علیہ باللہ توہین کر دی، مجھے اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں تمہیں رب کا شاکر ہونا چاہیے، رب کے شکریہ ادا کرنے چاہیے، اور خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو صابر بنتا ہے، جو رب کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے آزماتے ہیں، کئی طریقوں سے آزماتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے وبشر الصابرین، جو صابر بن گیا، تکلیفوں میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بن گیا، تکلیفوں میں اپنے رب کو یاد کرنے والا بن گیا، وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔